السلام علیکم ویورز، فیلوز، فرینڈز اینڈ اسٹوڈنٹس. تو اب تک ہم پہلے 7 چیپٹرز کمپلیٹ کر چکے ہیں. آج ہم 8واں چیپٹر شروع کریں گے اور وہ ہے ویوز. تو ویوز کے بارے میں جانیں گے یہ کیا ہوتے ہیں. اصل میں یہ انرجی کیریئرز ہوتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ انرجی پہنچاتے ہیں. تو آپ کو پیج میں نظر آ رہا ہے نیچے ویوز کے میں 3 قسم کے ویوز لکھتا ہوں. اس کا مطلب ہے یہ بیسیکلی 3 قسم کے ہوتے ہیں: میکینیکل ویوز، الیکٹرو میگنیٹک اور تھرڈ ٹائپ ہے میٹر ویوز. پھر آپ نیچے لکھ لیں لانگیٹیوڈنل ویوز اور ٹرانسورس ویوز. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ویوز بیسیکلی 3 قسم کے ہیں اور تینوں قسم میں پھر میکینیکل ویوز کے 2 اقسام ہیں. ایرو سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا. تو دیکھیں اب ہم ڈیفینیشن لکھتے ہیں کہ ویو کے لیے آپ ڈیفینیشن کس طرح لکھیں گے. تو سمپل آپ لکھ لیں دا انرجی کیریئر فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس، دیٹ ایجنٹ از نون ایز ویو. اب ویوز کے اوپر مونوگرام میں ٹائپس آپ کو دکھائے گئے ہیں، ان کے نامز ہم لکھتے ہیں. تو 3 نامز: میکینیکل ویوز، الیکٹرو میگنیٹک اور تھرڈ میٹر یا میٹیریل ویوز. اب دیکھیں ایم ویوز کیا ہوتے ہیں، یعنی میکینیکل ویوز. تو یہ وہ ویوز ہوتے ہیں جو ڈپینڈ کرتے ہیں میٹیریل میڈیم پہ. پھر اس کے لیے اگزامپل ساؤنڈ ویوز، واٹر ویوز اور ارتھ کوئک کے جو شاک ویوز ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں. پھر آگے الیکٹرو میگنیٹک ویوز، اور یہ ڈسکور کیے تھے میکسویل نے 4 ایکویشنز سے. انہوں نے یہ کنکلوژن لیا تھا کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز بھی ہوتے ہیں. ڈیفینیشن بھی آپ اس طرح لکھیں کہ ویوز جو میڈیم پر ڈپینڈ نہیں کرتے، انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اس کے لیے اگزامپلز ریڈیو ویوز، مائکرو ویوز، انفرا ریڈ. آگے ہے میٹر ویوز. تو یہ ڈی بروگلی نے ڈسکور کیا تھا 1927 میں. اس کے لیے ڈیفینیشن: ویوز جو پارٹیکلز یعنی میٹیریلز کے ساتھ جو اٹیچ ہوتے ہیں ان ویوز کو ہم میٹر یا میٹیریل ویوز کہتے ہیں. ایگزامپلز پروٹون کے ساتھ جو ویوز ہوتے ہیں، الیکٹران کے ساتھ، اور پھر آگے ہے نیوٹران کے ساتھ جو ویوز ہوتے ہیں. یہ سبھی اصل میں میٹیریل ویوز ہوتے ہیں. اس طرح آگے ہم میکینیکل ویوز کو 2 گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلا ہے لانگیٹیوڈنل ویوز، جس میں پارٹیکلز کی وائبریشنز اور ویوز ایک دوسرے کے پیرلل ہوتے ہیں. اینگل پائی ان کے درمیان 0 ڈگری ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں لانگیٹیوڈنل ویوز. اس کے لیے اگزامپل ساؤنڈ ویوز اور اسپرنگ کمپریشن ویوز ہوتے ہیں. لانگیٹیوڈنل ویوز میں ہم آبزرو کرتے ہیں کہ 2 قسم کے ریجنز ہوتے ہیں. ایک قسم کے کو جو ایئر گروپ آف پارٹیکلز ہوتے ہیں انہیں کمپریشنز کہتے ہیں، جن کے پارٹیکلز ایک دوسرے کے انتہائی قریب ہوتے ہیں کیونکہ ساؤنڈ ویوز پاس ہو رہے ہو. جبکہ اس سے آگے یہ کنزیکٹیو ریجن میں ریئر فائڈ ریجن ہوتا ہے، جہاں پر ایئر کے پارٹیکلز یا گیسز کے پارٹیکلز ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں. تو یہ کمپریشنز آگے کی طرف موو کرتے رہتے ہیں، کمپریشنز اور ریئر فیکشنز کی شکل میں. اگلا ٹاپک ہے ویوز ٹرمینالوجیز. پہلا ہے اسپیڈ، ڈسٹینس پر یونٹ ٹائم آف دا ویوز. اسٹیسٹنگ میں جو ویوز ہوتے ہیں اسپیڈ، اس کے لیے ایکویشن v=TL/m²، یا ماس ڈینسٹی کی شکل میں لکھتے ہیں تو √T/M. کیپٹل ایم اصل میں ماس پر یونٹ لینگتھ ہوتا ہے، تو یہ لینئر ماس ڈینسٹی ہے. اگر اسپیڈ آف ویوز ریلیٹڈ ٹو مٹیریل میڈیم لکھتے ہیں تو v=√E/ρ. E الاسٹیسٹی آف دا میڈیم ہوتا ہے اور رو میڈیم کی ڈینسٹی ہے. آگے گیس میڈیم کے کیس میں پارٹیکلز ایک دوسرے سے دور
دور ہوتے ہیں، اس لیے اسپیڈ کم ہوتا ہے، اور ایئر کے کیس میں 332 میٹر پر سیکنڈ ہوتا ہے۔ اگر ہم لیکوڈ میں دیکھتے ہیں تو ایئر کے نسبت پارٹیکلز ایک دوسرے سے ٹچ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، لہٰذا اسپیڈ ذرا زیادہ ہوگا، اور لیکوڈز میں یہ اسپیڈ کتنے کے برابر ہے؟ 1470 میٹر پر سیکنڈ کے۔ اور اگر آپ دیکھیں سالڈس کی طرف، تو سالڈس میں پارٹیکل چونکہ زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں ایمبیڈڈ ہوتے ہیں، لہذا اسپیڈ آف ساؤنڈ زیادہ تیز ہوگا، اور سالڈس کے کیس میں اسپیڈ آف ساؤنڈ 5000 میٹر پر سیکنڈ ہوگا۔ میکینیکل ویوز کا دوسرا ٹائپ وہ ہے ٹرانسورس ویوز۔ اس میں وائبریشنز، میڈیم کے پارٹیکلز کے وائبریشنز اور ویوز پروپیگیشنز کے ڈائریکشنز ایک دوسرے کے پرپینڈیکولر ہوتے ہیں، یعنی 90 ڈگری پر ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ایگزامپلز آپ روپ میں جو ویوز کریٹ کرتے ہیں، ایک سائڈ کو دیوار کے ساتھ باندھ لے اور دوسرے کو ویگل کر دے اپ اینڈ ڈاؤن، اس طرح واٹر ویوز بھی کیا ہوتے ہیں؟ ٹرانسورس ویوز ہوتے ہیں۔ تو ٹرانسورس ویوز میں دو چیزیں ہمیں نظر آتے ہیں، ایک کو کریسٹ، دوسرے کو ٹرپ۔ کریسٹ اپر پورشنز کو ہم کہتے ہیں، ٹرانسورس ویوز کے اپر پورشنز کو کریسٹ کہتے ہیں، اور اگر آپ ٹرپ کو دیکھیں تو ٹرپ میں اگر آپ ٹرپ کی طرف دیکھیں تو ٹرپ ان پورشنز کو ہم کہتے ہیں جو مین لیول کے نیچے ہوتے ہیں، لہٰذا ٹرانسورس ویو میں دو قسم کے پورشنز آپ کو نظر آئیں، ایک کو کریسٹ کہتے ہیں، دوسرے کو ٹرپس۔ آگے ہے ویو لینتھ، تو ویو لینتھ کے لیے سیمبل لیمڈا، اور اگر یونٹ دیکھیں تو میٹر، اس کے لیے ڈائمینشن اسکوائر بریکٹس اور کیپٹل ایل اور اسمال ایل لکھ لیں۔ پھر دیکھیں ویو لینتھ کے لیے ڈیفینیشن، تو دو کنزیکٹیو کریسٹ، دو کنزیکٹیو ٹرپس، یا دو کنزیکٹیو کمپریشنز، یا دو کنزیکٹیو ریئر فیکشنز کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایکویشن آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، لیمڈا ایکوز ٹو وی ڈیوائڈیڈ بائی ایف، V equals to F lambda، lambda equals to V divided by F۔ یہ ویو لینتھ کے لیے ایکویشن ہے۔ اس کے لیے یونٹ میٹر، ڈائمینشن اسکوائر بریکٹس اور درمیان میں L لکھ لیں۔ اب آگے ہم پروف کرتے ہیں کہ V equals to F lambda کس طرح آپ کو ملتا ہے۔ تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے، ڈسٹینس فارمولا کنسیڈر کرنا ہے، S equals to VT، اور اس ایکویشن میں آپ کو نظر آ رہا ہے ایس جیسے ہم نے لیمڈا کے برابر لگانا ہے، اور پھر وی جو اسپیڈ آف ساؤنڈ ہے یا اسپیڈ آف ویو، اور پھر اسمال ٹی جس کو ہم کیپٹل ٹی کے برابر لگائیں گے، تب یہ فارمولا آپ کو کیا دے گا؟ وی ایکوز ٹو ایف لیمڈا۔ تو یہ ڈائیگرام ٹرانسورس ویو کے لیے آپ کنسیڈر کر دیں، جس میں ایک ویو جس کے دو کریسٹ کے درمیان فاصلہ ایس ایکوز ٹو لیمڈا کے برابر ہے، ٹائم پیریڈ یہاں پر جو ٹائم ہے وہ ٹائم پیریڈ ٹی کے برابر ہے۔ تو ویوز کے جو ڈائریکشن آف پروپیگیشن ہے اور جو پارٹیکل کے جو وائبریشنز کے ڈائریکشنز ہیں ایک دوسرے کے پرپینڈیکولر ہیں۔ تو اب آپ لگا لیں اس کی جگہ پہ لیمڈا، اور اسمال ٹی کی جگہ پہ آپ نے لگانا ہے کیپٹل ٹی۔ آپ بہت سائڈس کو ڈیوائڈ کر دیں کیپٹل ٹی سے، یوں آپ کو ملتا ہے لیمڈا ڈیوائڈیڈ بائی کیپٹل ٹی ایکوز ٹو وی۔ اب لیمڈا اور 1 ور ٹی کو الگ لکھ لیں، ایکوز ٹو وی۔ اب ہم چونکہ فریکوینسی اور ٹائم پیریڈ کے ریلیشن سے جانتے ہیں کہ 1 ور ٹی اور ایف ایک دوسرے کے ریسیپروکل ہوتے ہیں۔ اب 1 ور ٹی کی جگہ پہ ایف لگا لیں، اور سمپلیفائی کر کے آپ کو ملے گا وی ایکوز ٹو ایف لیمڈا۔
اگلا ہمارا ٹاپک ہے نیوٹنز اسپیڈ آف ساؤنڈ فارمولا. تو نیوٹن نے کیا کیا کہ ساؤنڈ کے دوران جو ایئر یا گیسز ہوتے ہیں ٹمپریچر کانسٹنٹ رہتا ہے اور ٹمپریچر چینج نہیں ہوتا. اسی لیے انہوں نے بوائز لا اپلائی کیا P1V1=P2V2. انیشیل حالت میں جب ساؤنڈ آپ پروڈیوس نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں تو P1P اور V1V کے برابر ہوتا ہے، لیکن جب آپ ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں تو پریشر ذرا بڑھ جاتا ہے ڈیلٹا پی ویلیو سے، جبکہ والیوم ڈیلٹا وی ویلیو سے کم ہو جاتا ہے. یوں اب بوائز لا میں ویلیوز پلگ کر دے اور مختلف سمپلیفیکیشنز اور سٹیپس کرنے کے بعد آپ کو ایکویشن 2 ملتا ہے، جہاں پر ڈیل پی تقریباً صفر ہوتا ہے، اور یہ جو ساؤنڈ کی وجہ سے جو انکریز ان ایئر پریشر آتا ہے، اس کی وجہ سے جو والیوم میں ڈکریز آتا ہے وہ بھی بہت کم ہوتا ہے. لہٰذا دونوں کا پروڈکٹ اپریکسیمیٹلی صفر اور بھی کم ہو جاتا ہے. اس ویلیو کو آپ لگا لیں ایکویشن 2 میں، اور سمپلیفیکیشن کے بعد آپ کو ملتا ہے P del V=del P into V. ری ارینج کر کے آپ کو ملے گا P=del P/del V/V. جو بلک یہاں پر آپ کو ملتا ہے بلک ماڈولس، کیونکہ del V/V یہ بلک سٹرین ہوتا ہے اور del P یہ بلک سٹریس ہوتا ہے. تو دونوں کی ڈویژن سے آپ کو بلک ماڈولس E ملے گا. لہٰذا بلک ماڈولس یہ اصل میں کس طرح آپ کو ملتا ہے؟ جو سٹریس بائی سٹرین ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں الاسٹک ماڈولس. کبھی ینگ ماڈولس کہتے ہیں، کبھی ہم شیئر ماڈولس، کبھی والیومیٹرک یا بلک ماڈولس کہتے ہیں. اس کیس میں جو del P/del ڈیوائڈڈ بائی جو del P ہے یہ سٹریس ہے، اور پھر del V/V جو ہم لکھتے ہیں یہ بلک سٹرین. تو دونوں ڈیوائڈ کر کے del P ڈیوائڈڈ بائی del V/V، تو یہ اصل میں الاسٹک ماڈولس یا بلک ماڈولس ہو گیا. اب اسپیڈ آف ساؤنڈ کے لیے جو میڈیم ایکویشن ہے وہ ہے V=√E/ρ. E بلک ماڈولس P لگا لے، اس کی جگہ پہ P/ρ اسکوائر روٹ بھی لگانا ہوگا. پھر جو اوپر P کے لیے ویلیو ہے اسٹینڈرڈ ویلیو مرکری، یہ برابر ہوتا ہے ρmgh ڈیوائڈڈ بائی رو ایئر. تو اب اپنی اپنی ویلیو یہاں پر پلگ کر دیں، اور یوں آپ کو ملے گا اسپیڈ آف ساؤنڈ ان ایئر =281 میٹر پر سیکنڈ. ایکسپیریمنٹل ویلیو اسپیڈ آف ساؤنڈ کے لیے آلریڈی نون ہے، ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹ سے مل گیا 332 میٹر پر سیکنڈ، لیکن تھیوریٹیکلی مل گیا 281 میٹر پر سیکنڈ نیوٹن کے ساتھ. لہٰذا دونوں کو کمپیئر کر دے، اور یا دونوں میں ڈیفرنس اگر آپ معلوم کر دے تو یہ ڈیفرنس آپ کو ملے گا 51 میٹر پر سیکنڈ. تو ویورز، نیوٹن تو اسپیڈ آف ساؤنڈ کے لیے اپنی طرف سے ایکویشن بنا لیا، لیکن اس میں کچھ کمی یہ تھی کہ انہوں نے آئسو تھرمل پروسیس لیا تھا جب ہم ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں ایئر میں، اور ایکچولی یہ ایڈیابیٹک پروسیس ہونا چاہیے. اگلا ہمارا ٹاپک ہوگا لیپلیس کریکشن. اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اسپیڈ جب ساؤنڈ ایئر میں موو کرتا ہے تو ایڈیابیٹیکلی یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پروپیگیٹ کرتا رہتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ساؤنڈ جب ایئر یا گیشیس میڈیم میں پروپیگیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس دوران کمپریشنز اور ریئرفیکشنز پیدا ہوتے ہیں. تو ان میں ٹیمپریچر چینج ہو سکتا ہے، لیکن
جو ہیٹ ہوتا ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے. تو یہ بعد میں جب لیپلیس ٹاپک ہم پڑھیں گے اس میں آپ کو واضح ہو جائے گا.